وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 20، درس نمبر 259. آج کا موضوع، کیا ہمارا دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکا ہے؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. ان الدین عند اللہ الاسلام وما اختلف الذین اوتوا الكتاب الا من بعد ما جاءهم العلم بغیا بینهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب. دین تو خدا کے نزدیک اسلام ہے، اور اہل کتاب نے جو اس دین سے اختلاف کیا تو علم حاصل ہونے کے بعد آپس کی ضد سے کیا، اور جو شخص خدا کی آیتوں کو نہ مانے تو خدا جلد حساب لینے والا اور سزا دینے والا ہے. سامعین کرام، سورہ آل عمران آیت نمبر 20. فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر پھر وہ آپ سے جھگڑیں تو آپ کہہ دیجئے اسلم تو، کہ میں نے تو جھکا دیا ہے وجہیہ، اپنا منہ، للہ، اللہ کے لیے. وَمَنِ اتَّبَعَنِ، اور جو بھی میرے پیروکار ہیں انہوں نے بھی. وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ، اور آپ کہہ دیں جن کو کتاب دی گئی تھی، والامیین، اور ان پڑھ، اسلمتم، کیا تم سر جھکاتے ہو؟ فإن اسلموا، اگر وہ سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے، فقد اہتدوا، تو انہوں نے راہ پالی. وإن تولوا، اگر وہ منہ پھیر لیں، فإنما علیک البلاغ، تو آپ کے ذمے پہنچا دینا ہے. واللہ بصیر بالعباد، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے. گزشتہ آیت میں، آیت نمبر 19 میں ہم نے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ کتاب کے علم آنے کے باوجود لوگوں نے آپس میں اختلاف کیا، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ ضد اور ہٹ درمی. تو دیکھیں، یہ انا پرستی، یہ بھی بغاوت ہے. بغیم بینہم کے الفاظ ہیں نا گزشتہ آیت میں، بغین، بغاوت، آپس میں بغاوت کی وجہ سے. تو بغاوت مطلب حد سے تجاوز، اور اللہ کے حکم کی نافرمانی، یہ بھی بغاوت میں آتا ہے. نافرمان، یہ بھی یعنی میں نے آپ کو کہا نا بغاوت میں آتا ہے. تو بہرحال
آج کا جو سبق ہے اس میں بظاہر مخاطب تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہے، شان نزول کے مطابق واقعی ایسا ہی تھا، لیکن چونکہ قرآن تا قیامت رہتی دنیا تک کے لیے کتاب ہدایت ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات وہ ہمارے لیے بھی ہیں. یعنی دیکھیں اصل اس کے مخاطب تو انسان ہیں عمومی طور پہ، پھر خاص طور پہ متقین ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو یہ نازل ہوا ہے، ہمارے لیے نازل ہوا ہے. تو یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، عوام اور پھر خاص متقی مومن. ہر متقی جو ہے، ہر مومن داعی الی الحق ہے. تو یہ قرآن ان کے لیے خاص طور پہ ہدایت ہے. ہدل للمتقین، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں نا کہ یہ ہدایت ہے متقین کے لیے. تو بہرحال آج کا جو سبق ہے، یعنی اس میں جو مضمون ہے وہ یہ ہے کہ اے داعی الی الحق، تمہارا کام پہنچانا ہے. مخالف اگر تمہاری بات مانتا ہے تو ٹھیک ہے، ورنہ تم بات کو پہنچا دو. اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے کہ کون کس کی نیت کیا ہے اور کس کا عمل اس کی نیت کے مطابق ہے یا نہیں ہے. بصیر بالعباد میں یہ مضمون ہے. آج کا مضمون اتنا مشکل نہیں ہے، لیکن بنیادی طور پہ یہ داعی الی الحق کے لیے ہے. فَإِنْ حَاجُّوكَ، یعنی ایک داعی الی الحق اگر حق کی دعوت پیش کرتا ہے اور اس کی مخالفت کی جاتی ہے تو ان سے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے. اور مخالف اگر جھگڑا کرنا چاہے تو وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا، جب مخاطب ہوتے ہیں ان سے جاہل یعنی کم علم لوگ جو لا علم ہیں حقیقت سے، تو یہ ان سے اعراض کر لیتے ہیں اور سلام رخصت لے لیتے ہیں کہ بھئی ہم تم سے بحث نہیں کرتے. تو یہ سورہ بقرہ میں قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ وَلَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لا نبتغی الجاہلین. دوسری جگہ آیت ہے کہ ہم جاہلوں سے، جو یعنی جنہوں نے اپنے آپ کو جاہل بنا لیا ہے یا جو ناسمجھ لوگ ہیں، اس سے ہم بحث نہیں کرتے. اور یہاں جو آیت ہے اس کے آغاز جو ہے کہ داعی الی الحق کو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ دیکھو اگر وہ تم سے بحث کریں، یعنی مخالف طبقہ تم سے بحث کرے، تو آپ ان سے کہہ دیں کہ بھئی ہم نے تو اپنا سر جھکا لیا ہے، اور میرے ساتھ جو بھی ساتھی ہیں ان کا تو یہی کام ہے، اور کہ ہم نے اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکا دیا ہے. اس میں تھوڑا سا مضمون یہ ہے اور بہت قیمتی بھی ہے اور تھوڑا سا سوچنے والا بھی ہے. اور اس میں ایک ایسی بات اس آیت میں، آیت کے پہلے حصے میں، بلکہ اس ساری آیت میں، اس اسلم تو سر جھکا دیا ہے میں نے اللہ کے سامنے. وجہیہ، وجہ کہتے ہیں چہرے کو، اللہ کے سامنے میں نے چہرہ جھکا دیا ہے. پھر اوتوا الکتاب کو قل للذین اوتوا الکتاب والامین اسلمتم فإن اسلموا فقد اہتدوا. اس تمام آیت میں ایک نقطہ قابل غور ہے کہ اصل کامیابی کی بات ہے کیا. یعنی جو اس میں کھلا راز ہے، حکمت کی بات ہے، وہ یہ ہے کہ اصل کامیابی انسان کی اس میں ہے کہ یہ اپنی مرضی کی بجائے اللہ کی مرضی کے سامنے سر جھکا دے. عام طور پہ سامعین کرام، میں اور آپ جس معاشرے میں رہ رہے ہیں، ان لوگوں نے اپنی خواہشات کے سامنے، نفس امارہ کے سامنے، شیطانی وسوسات کے سامنے اور معاشرے کے سامنے سر جھکا دیا ہے. آج دیکھ لیں ایک دنیا کی دوڑ ہے اور ہر ایک اس دوڑ میں آگے ہونا چاہتا ہے. آپ دیکھ لیں ایک زینت اور تفاخر کا مقابلہ ہے. اب مثال کے طور پہ عرض کروں، شادی ہے، وہ آپ یعنی ہر شخص یہ چاہتا ہے کہ بڑے شادی حال میں جس کی ڈیکوریشن زیادہ ہو
اور کھانے اچھے ہوں، اس میں یہ یعنی اپنا فنکشن کرواتے ہیں۔ تو میں تو اس کو مطلب اس پہ تو کوئی کمنٹس نہیں کر رہا کہ شادی حال میں کروانا چاہیے یا نہیں کروانا چاہیے، کوئی حرام تو نہیں ہے۔ آپ کی ایک ولیمے کی دعوت ہے تو آپ کرا دیں، لیکن یہ ایک دوڑ ہے۔ آپ کے رشتہ دار نے یا آپ کے بھائی نے اپنے بیٹے کی شادی یا اپنی بیٹی کی شادی فلاں شادی حال میں، اب شادی حالوں میں بھی کیٹیگریز ہے نا، کوئی سستا ہے کوئی مہنگا ہے، اور تو اس طرح یہ ہر شخص چاہتا ہے کہ میں دوسرے سے ایک ہاتھ آگے بڑھوں، اور پھر اس میں اپنی خواہشات ہم شامل کرتے رہتے ہیں۔ یہ ویسی میں نے آپ کو ایک مثال دی، گھر میں ہیں بھائی ہیں تو بھائیوں کے بیٹے ہیں، اور ہر ایک اپنے بیٹے کو اونچے سے اونچی تعلیم دینا چاہتا ہے، اور ایک دوڑ ہے کہ میرا بیٹا جو ہے کہیں میرے بھائی کے بیٹوں سے پیچھے نہ رہ جائے، میرا بھائی کا بیٹا جو ہے اگر ڈاکٹر بن رہا ہے میں نے بھی اس سے اونچا ڈاکٹر بنانا ہے، اس کو نہ یعنی MBBS کر کے اس کو نہ صرف میں MRCPS کراؤں گا یا MRCP جو بھی ڈگریاں ہیں وہ کراؤں گا، اس کے بعد میں اس کو بھیجوں گا امریکہ، بھیجوں گا آسٹریلیا، بھیجوں گا، وہاں وہ تعلیم حاصل کرے گا اور بڑا سرجن بن جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتا دیا ہے، اعلموا انما الحیات الدنیا لہو ولعب وزینۃ وتفاخر بین یعنی مال و اولاد میں جو ہے آپ ایک دوسرے سے بڑھنے کی کوشش کرتے ہو، حقیقت میں یہ یعنی لہو و لعب کے علاوہ کچھ ہے نہیں۔ تو دیکھیں یہ جو دھوکے میں رہ جاتے ہیں دنیا کے دھوکے میں، تو یہ لوگ جو ہیں پھر دنیا میں دوڑتے ہیں، ایک دوسرے سے دنیا میں دوڑنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو حق سے انکاری ہیں، اور یہ دنیا دار لوگ ہیں۔ یہ بات بھی میں آپ کو وضاحت سے کہہ دوں۔ اور دیکھیں ایک بات اور بھی غور سے سن لیں، اگر آپ نے اپنی زندگی کے مقصد کا تعین نہیں کیا یا باطل کو مقصود بنا لیا، اب آپ گمراہ ہیں، گمراہ، راستہ آپ سے گم ہو گیا۔ اصل جو حقیقت ہے وہ تو اللہ تعالیٰ کی ہے، اصل جو حکم ہے وہ اللہ کا ہے۔ اگر اللہ کو آپ اپنی منزل نہیں بناتے، یہ میں اطمینان سے بات کر رہا ہوں، تھوڑا سا غور سے سنیں، اگر اللہ کو اپنی زندگی کی مقصد حیات نہیں بناتے، آخرت کو دنیا پر ترجیح نہیں دیتے، تو پھر ایسا ہوگا کہ آپ یعنی جو وہ ہے آپ گمراہ ہو گئے۔ ایک بات تو یہ نوٹ کر لیں، اب حق اگر آپ کے سامنے پیش بھی کیا جائے اور وہ چاہے پیغمبر ہی کی ذات کیوں نہ ہو، تو آپ کا دل اسے نہیں مانے گا اور آپ اس کو ماننے سے انکار کر دیں گے۔ یہ بڑا قیمتی نقطہ ہے، میں دوبارہ کہہ رہا ہوں، یہ آج 2020 کے لیے میں کہہ رہا ہوں آپ کو۔ انسان اگر دنیا کی زندگی پر دھوکہ کھا جائے، ظاہر کو ترجیح دے دے باطن پر، آخرت کو بھول کے دنیاوی زندگی کو ترجیح دے دے اور اپنا رخ دنیا کی طرف پھیر لے اور یہ فیصلہ کر لے کہ بھئی میں نے تو پہلے دنیا کمانی ہے، آخرت کے ساتھ دیکھا جائے گا، عام طور پہ تو ایسا ہی ہے۔ تو اب یہ ہے نا کہ اس پر کسی کی بات آہستہ آہستہ جب اس دنیا داری میں یہ آگے بڑھے گا، اپنے مقصد کو سامنے رکھ کے یہ جو آگے بڑھتا رہتا ہے، ایک تو شیطان اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، بات گہری ہے میرے لیے اور آپ کے لیے۔ میں اگر ایسا کروں گا تو ایسا ہی ہوگا، ویسے جو میں کہہ رہا ہوں اگر آپ کریں گے تو ایسا ہی ہوگا۔ عام طور پہ عمومی طور پہ تو ہم نے آخرت کے مقابلے میں دنیا کو ترجیح دے دی ہے۔ آخرت ہمارا مقصود نہیں ہے، اخروی کامیابی ہماری زندگی کی منزل نہیں ہے۔ آخرت کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں ہے، نہ اس کے لیے کوشش کے لیے ٹائم ہے، نہ اس میں یعنی اس کے لیے مال و جان کھپانے کے لیے ہم تیار ہیں۔ ہم دنیا کے لیے اپنے مال و جان کو کھپانا چاہتے ہیں، ہر شخص ہم میں سے،
بچے کو آپ یعنی اپنے داخل کر لیتے ہیں 25,000 30,000 40,000 بعض اوقات 1 لاکھ ایسے بھی اسکول ہیں، یا چلیں 10,000 لگا لیں، لیکن 10,000 آپ کسی دین کے کام میں ماہوار نہیں لگاتے۔ مثال کے طور پہ آپ 50,000 روپے فیس بچے کی دے رہے ہیں، 2 بچے ہیں 1 لاکھ روپے دے رہے ہیں، اللہ نے آپ کو دیے ہوئے، لیکن دین کے لیے، دین کے کام کے لیے آپ 10,000 روپے خرچ کرنے کے روادار نہیں ہیں، بہت مشکل ہے۔ جو دیں گے وہ نقصان ہوگا آپ پہ، ایک بہت بڑا بوجھ ہوگا، یار یہ پیسے مجھے دینے پڑ رہے، کیا کروں یار، ہے نا، یہ مجبوراً۔ بات میں دوسری کر رہا تھا اور وہ زیادہ اہم ہے، اس کو ذرا نوٹ کر لیں۔ دیکھیں، انسان دنیا میں آ کے ہوش سنبھال کے، اس کے سامنے 2 راستے ہیں، ایک آخرت کا ہے، ایک ظاہر کا ہے۔ عمومی طور پہ ہم نے ظاہری کو اپنا مقصود حیات بنا لیا ہے، ظاہر کے لیے زندگی گزار رہے ہیں۔ ظاہر دنیا کو ہم نے عیش و آرام یا خوشیوں سمیٹنے کا ایک ذریعہ سمجھ لیا ہے، بہت مزے کریں گے، بڑا مزہ آیا، بڑے مزے کیے، یہ عمومی طور پہ آپ کہتے ہیں نا، یار بہت اچھے، بہت اچھا، میرا ٹور بہت اچھا رہا، بڑے مزے کیے، جو بھی ٹور ہو، میں اس سے کوئی فرق نہیں ہے۔ لیکن دیکھیں، میں آپ کو جو بات کہہ رہا ہوں اس کو ذرا سنیں، بڑی گہری بات ہے اور بڑی سبق آموز ہے۔ اگر آپ نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ دنیا ہی میری ترجیح ہے اور وہ آخرت کے ساتھ دیکھیں گے، ہو جائے گا، اس کے لیے حضور نے شفاعت کا وعدہ کیا ہے، اللہ نے بخشش کا وعدہ کیا ہے، اس کو چھوڑو، دنیا کو پکڑو۔ یوں لگتا ہے جیسے دنیا کا کوئی وعدہ اللہ تعالیٰ نے نہیں کیا، بہرحال وہ ایک الگ موضوع ہے، لیکن میں کہہ رہا ہوں اگر آپ نے ایسا کر لیا، دنیا دار بن گئے، گمراہ ہو گئے، دنیا کو ترجیح دے دی آخرت پر، اب یہ ہے کہ اگر کسی یعنی کہیں سے آپ حق کی آواز سنیں گے تو وہ آواز آپ پر اثر نہیں کرے گی، حتیٰ کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست آپ کو اگر دعوت دیں تب بھی آپ اسے ماننے سے انکار کر دیں گے، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ کو مخاطب کر کے کہ آپ کا یقین ہو کہ یہ اللہ ہی کی آواز ہے، تب بھی آپ اسے نہیں مانیں گے۔ یہ بڑی گہری باتیں ہیں۔ ایک طرف تو آپ غلامی کا دعویٰ کرتے ہیں رسول کی اور پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہیں آپ، لیکن جب عملی طور پہ ہے تو آپ نہ رسول کی بات سننے کے لیے تیار ہیں، نہ اللہ کی بات سننے کے لیے یا اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اگر سن بھی لیں تو مانیں گے نہیں۔ یہ میں آپ کو کہہ رہا ہوں، اگر آپ توجہ دیں۔ دیکھیں، یہ آج بھی ہے ایسا۔ میں آپ کو جو مثال دیتا ہوں نا، خاتون خانہ اور اس کا میاں، یہ لوگ اللہ کی اور اس کے رسول کی بات سننے کے لیے ہرگز تیار نہیں۔ مجال ہے، لوگ کہتے رہے نا، اللہ تعالیٰ کہتے رہے، رسول کہتے رہے، کہا نہیں ہے حقوق زوجین کے بارے میں اللہ تعالیٰ کے رسول نے نہیں فرمایا ہے، لیکن مجال ہے کہ کوئی خاتون اس پہ کان کھجانے کے لیے تیار ہو، یار یہ کیا کہا ہے، یہ بھی نہیں سوچنے کے لیے، یہ کہا کیا جا رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، یہ بھی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بہرحال اس کے میں آپ کو وہ دینا چاہتا ہوں، ایک یعنی ثبوت یا دلیل دینا چاہتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے، وہاں یہود اس نیت سے آگے بسے تھے صدیوں سے، یعنی بہت عرصے سے، کہ یہاں ان کی کتابوں میں لکھا تھا کہ وہ نبی زمان آخری نبی جو ہے وہ یہاں تشریف لائیں گے، یہ ہجرت کی جگہ ہے مدینہ۔ اسی بشارت پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے تو واضح طور پہ بشارت دی تھی، وَمُبَشِّرًا بِرَسُولٍ يَأْتِي مِن بَعْدِ اسْمُهُ احمد، اور میں تمہیں بشارت دیتا ہوں، میں تمہیں خوشخبری سناتا ہوں، میرے بعد جو رسول آئے گا اس کا نام احمد ہوگا۔ تو یہودیوں کا بھی یہ معاملہ تھا، ان کی کتابوں میں یہ لکھا ہوا تھا۔ ہر نبی نے اپنی امت کو حضور کے آنے کی خوشخبری دی ہے، خبر دی ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔
اور ہر رسول سے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے، قرآن میں یہ مضمون ہے، اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا ہے کہ تمام رسولوں کو جمع کر کے اللہ تعالیٰ نے وعدہ لیا تھا کہ وہ نبی آخر الزمان اگر تمہارے زمانے میں آئے تو تم نے اس پر ایمان لانا ہے، اس کی مدد کرنی ہے۔ خیر، تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم، میں مدینے کی بات کر رہا تھا، مدینے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور وہاں ان کے مدینے میں دو قسم کے لوگ تھے۔ ایک مقامی لوگ تھے، مشرکین اوس اور خزرج، دو قبیلے تھے، اور تین قبیلے جو تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر اور بنو غطفان ہے کہ کیا ہے، بہرحال تین نام مجھے پورے یاد نہیں آ رہے، تو یہ تین قبیلے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے یعنی جب مدینہ تشریف لائے ہجرت کر کے، تو انہوں نے کوئی خاص ریزسٹ نہیں کیا، ایمان بھی نہیں لائے، مخالفت بھی نہیں کی، یہاں تک کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے معاہدہ بھی کر لیا۔ چاہیے تو یہ تھا کہ حضور کے آتے ہی سب سے پہلے یہ ایمان لاتے، وَلَا تَكُونُوا أَوَّلَ كَافِرٍ بِهِ، سب سے پہلے انکار کرنے والے نہ بنو، سورہ بقرہ میں ہم پڑھ چکے ہیں۔ لیکن جب آئے فَلَمَّا جَاءَهُم مَّا عَرَفُوا كَفَرُوا بِهِ، جب آ گیا وہ رسول عظیم الشان، انہوں نے انکار کر دیا، رسول کی مخالفت شروع کر دی۔ یہودیوں نے، تینوں قبیلوں نے حضور کی مخالفت شروع کر دی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلایا کہ نہیں یہ وہ نبی نہیں ہے۔ یہ دیکھیں دیدہ دانستہ انکار، یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اسے جانتے ہیں جیسے کہ اپنے بیٹوں کو جانتے ہیں، جان لیا، پہچان لیا، ہاں یہ وہی نبی ہیں۔ لیکن جو نقطہ میں آپ کو کہہ رہا تھا نا، اور یہ صرف یہ مدینہ کے یہود کا معاملہ نہیں تھا، آج بھی میں نے تو آپ کو مثال دے دی گھر کی، میاں ہے، بیوی ہے، مجال ہے، انہوں نے تو فیصلہ کیا ہوا ہے کہ ہم نے اپنی مرضی سے زندگی گزارنی ہے، میاں بیوی نے، ہم نے اللہ کے حکم کے سامنے سر نہیں جھکانا۔ اب یہ ایک فیصلہ ہے، یہ فیصلہ اگر کوئی کر لیتا ہے تو اس کے دل پر زنگ چڑھتا رہتا ہے، یہ گمراہی میں آگے بڑھتا رہتا ہے، اور اس حد تک آ جاتا ہے کہ اگر کوئی بھی حق کی آواز اس کے کانوں میں پڑے تو اس پہ یہ کان دھرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ میں آج کی مثال دے رہا ہوں، یہ مدینے کیوں جا رہے ہیں، اتنی دور کی بات نہیں، یہ ابھی کی بات ہے، آپ کے گھر کی بات ہے۔ اصل چیز جو ہے، اچھا پھر میں خیر تھوڑا سا وہ کر دوں، اور پھر یعنی ایک قبیلہ تھا، آخری قبیلہ، جو بھی نام تھا اس کا، ایک معاہدے کی اس نے خلاف ورزی کی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا گیا تھا، پھر انہوں نے خلاف ورزی کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا محاصرہ کر لیا، انہوں نے یعنی جب محاصرہ ہو گیا تو اس یہودیوں کے بڑوں نے، ایک بڑے نے ان کے سامنے 3 تجاویز رکھی کہ تم ایسا کرو کہ تم اپنی بچوں اور خواتین کو قتل کر دو۔ سب سے پہلی تجویز تو اپنے قبیلے والوں کے لیے کہ بھئی تم اسلام قبول کر لو، اب تو کوئی اور چارہ کار نہیں ہے، تمہارا محاصرہ ہو چکا ہے، اسلام قبول کر لو، بس تم بھی مسلمان ہو جاؤ، تمہارا خون محترم ہو جائے گا۔ دوسری تجویز یہ رکھی کہ بھئی تم ایسا کرو کہ اپنی بیویوں اور بچوں کو قتل کر دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے پھر مقابلے پہ آ جاؤ حضور کے۔ تو یہ دونوں تجویزیں انہوں نے قبول نہیں کی، نہ مسلمان ہونا قبول کیا اور نہ بیوی بچوں کو، بس بلکہ مقابلے کی ٹھان لی۔ آخرکار پھر یہ ایسا ہوا کہ پھر ثالثی ہو گئی، اور پھر ان پر یعنی جو ثالث تھے حضرت سعد بن وقاص تھے غالباً، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ ان کے مردوں کو، جنگی مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو چھوڑ دیا جائے، اور تمام بالغ مردوں کو قتل کر دیا جائے۔ اب یہ فیصلہ ہو گیا۔ اب انہوں نے یعنی اب بھی گنجائش تھی کہ یہ ایمان لے آتے، لیکن ایمان نہ لائے اور نبی آخر الزمان کے ہاتھوں قتل ہونا قبول کر لیا۔ میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ دل کتنا سخت ہو جاتا ہے
کہ ایک تو نبی سے آپ مقابلے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں، پھر نبی کے ہاتھوں قتل ہونا پسند کرتے ہیں۔ نبی تو مومن کو قتل نہیں کرتا، نبی کی جنگ تو کافروں سے ہے، تو یہ تو انکار کر دیا انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت سے۔ میں صرف آپ کو یہ بات کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں، اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا دل اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت میں اتنا سخت ہو جائے کہ آپ پر کسی کی بات کا اثر نہ ہو۔ یہ میں اپنے آپ کو بھی نصیحت کر رہا ہوں، کیونکہ میں بھی ایک انسان ہوں، میرے ساتھ بھی نفس اور شیطان لگا ہوا ہے، معاشرہ ہے میرے ساتھ، تو مجھے بھی محنت کرنی ہے اور اپنے قربانیاں دینی ہیں اور اپنے اصولوں پر قائم رہنا ہے اور اللہ کی اور اس کے رسول کی بات کو سن کے سر جھکا دینا ہے۔ اصل چیز جو ہے سر جھکانا ہے اسلام میں۔ یہاں جو ہم آیت پڑھ رہے ہیں، آیت نمبر 20، تو اس میں ایک ہی کامیابی کا ایک ہی راستہ ہے، سر جھکا دو۔ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ۔ یہ دیکھیں تقریباً 3 مرتبہ یہ اسلمتو کا صیغہ استعمال ہوا ہے۔ اسلمتو، اسلمتم، اسلمو، 3 مختلف صیغوں میں استعمال ہوا ہے۔ اصل چیز جو ہے وہ سر جھکا دینا ہے۔ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو میں کہہ رہا ہوں، آپ سن لیں، آپ جو بھی اس کا آپ کا رد عمل ہوتا ہے وہ ایک الگ بات ہے، لیکن آج میرا مشاہدہ یہ ہے کہ آج ہم اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ہماری اپنی ترجیحات ہیں، ہمیں تو دنیاوی کامیابیاں سمیٹنی ہے، بڑے پیسے جمع کرنے ہیں، یہ کرنا ہے، وہ کرنا ہے۔ ہمیں دین اسلام سے غرض کیا ہے؟ ہمیں قرآن سے کیا غرض ہے؟ ہمیں رسول سے کیا غرض؟ ہمیں اللہ کی اطاعت اور اس کے سامنے سر جھکانے سے کیا غرض ہے؟ یہ بڑی خطرناک بات ہے، اور یہ اس کا انجام ہم یعنی اسی چند آیات میں جو اس سے پہلے گزری ہیں وہ ہم پڑھ چکے ہیں۔ من یکفر بآیات اللہ فإن اللہ سریع الحساب، کدأب آل فرعون والذین من قبلہم کذبوا بآیات ربہم فأخذہم اللہ بذنوبہم ان اللہ شدید العقاب، او کما قال۔ ابھی ہم نے پڑھی ہے آیت، تو بہرحال بس اس میں یہی مضامین ہے، اس آیت میں یہی مضامین ہے، اور آخری بات یہ ہے کہ واللہ بصیر بالعباد۔ تم کہیں بھی بھاگ نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اگر تم مخلص ہو تو تمہارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے، اگر تم غیر مخلص ہو تمہارے عمل کو بھی دیکھ رہا ہے۔ میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِي وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اب ان آیت کی ترجمہ سنا دیں۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ، اگر مخالف تم سے بحث کرے، جھگڑے، حجت بازی سے کام لے، تو فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ، تو تم ان سے کہہ دو کہ بھئی میں نے تو اللہ کے سامنے سر جھکا دیا ہے، اور جو میرے ساتھی ہیں، جو میرے پیروکار ہیں، انہوں نے بھی اسی طرح کیا ہے۔ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ أَأَسْلَمْتُمْ، فائنلی آپ پوچھیں اہل کتاب سے، جاننے والوں سے یا نہ جاننے والوں سے، کہ کیا تم اپنا سر اللہ کے حکم کے سامنے جھکانے کے لیے تیار ہو؟
فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر یہ لوگ اپنا سر جھکا دیں اللہ کے حکم کے سامنے، اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے راستے پر دوڑنے لگیں، فَقَدْ اهْتَدَوْا تو یہ راہ یاب ہو جائیں گے۔ وَإِنْ تَوَلَّوْا، اور اے مبلغ حق اگر یہ تمہاری بات سے رخ پھیر لیں، پیٹ پھیر لیں، فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ، تمہارے ذمے پہنچانا ہے، وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ، اور اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے۔ اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ فَإِنْ حَاجُّوكَ فَقُلْ أَسْلَمْتُ وَجْهِيَ لِلَّهِ وَمَنِ اتَّبَعَنِ وَقُلْ لِلَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ وَالْأُمِّيِّينَ أَأَسْلَمْتُمْ فَإِنْ أَسْلَمُوا فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ وَاللَّهُ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ۔ اے پیغمبر، اگر یہ لوگ تم سے جھگڑنے لگیں تو کہنا کہ میں اور میرے پیرو تو خدا کے فرما بردار ہو چکے، اور اہل کتاب اور ان پڑھ لوگوں سے کہو کہ کیا تم بھی خدا کے فرما بردار بنتے اور اسلام لاتے ہو؟ اگر یہ لوگ اسلام لے آئیں تو بے شک ہدایت پالیں، اور اگر تمہارا کہا نہ مانے تو تمہارا کام صرف خدا کا پیغام پہنچا دینا ہے، اور خدا اپنے بندوں کو دیکھ رہا ہے۔ سامعین کرام، اس کے ساتھ آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔